السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین۔ تو ویلکم ایک نئے لوگ کے ساتھ۔ تو یہ ہیں اسٹار روایتی، یہ جو ہیں وہ موسیقی وغیرہ کے لیے استعمال کی جاتی تھی، اور یہ دف ڈھول کی، اور یہ بھی ڈھول کے اوپر یہ ستار، اور یہ مختلف قسم کی ستار، اور یہ کارنر پہ پھر ڈھول کی اور مختلف سائز کی یہ ستار ہیں، دف ہے، اور یہ اوپر بھی ستار ہیں، اور یہ بھی مختلف قسم کے وہ بین سی ہوتی ہے، اس کو اوپر بجانے کے لیے کنگ کہتے تھے اس کے اوپر بجانے کے لیے سٹک ہیں، اور یہ بڑی ستار ہے، یہ کنگ ہے واللہ عالم، وہ کارنر میں کنگ ہے، اور باقی اس طرح کیپ واللہ عالم یہ قسم پرپز کے لیے۔ تو یہ ہیں دور جدید کے مجسمے۔ جیسے جیسے وقت بدلتا گیا مجسموں کا بھی وہ شکل و شباہت اور ان کی رنگت بھی یہ نقش نگار بن گئے اور کلر دے دیے گئے، اور یہ غالباً گوتم بدھ ہے، گوتم بدھ کا مجسمہ، اور اسی طرح یہ بھی مجسمے ہیں، یہ اس کے ساتھ ایک یہ جانور، اور پھر یہ والا کس علاقے کا مجسمہ ہے۔ بہرحال زبردست پینٹنگ جو ہے اس کی بناوٹ کی گئی ہے، مٹی کے ساتھ ان کو جو ہے تیار کیا گیا، اور پھر اوپر کلر دیے گئے، اور یہ بھی غالباً گوتم بدھ کا ہے، اسی ایریے کا مہاتما یا گوتم بدھ، یہ چھوٹے اور درمیانے میں بڑا گرو صاحب، اور یہ بھی اس کے ایریے کے ہیں سری لنکا کے، اور یہ قدیم دور کے برتن، اور یہ گلدان، اور پھر یہ ساتھ ہے جی گھنٹیاں جو مندروں وغیرہ میں بجانے کے لیے رکھی جاتی تھیں، تاکہ جو بھی پجاری آئے یا پبلک میں سے کوئی آئے تو ان کو جو ہے وہ بجا کے اندر آسانی کے ساتھ جا سکتا ہے۔ یہ حاضری کی علامت ہے۔ اوپر یہ جو ہے اپنا کیا کہتے ہیں اس کو، گاڈ، اور یہ بھی لیڈیز گاڈ ہے، اور یہ اس کا لیڈیز گاڈ کا بچہ بھگوان کا، اور یہ بھی مختلف مورتیاں لکڑی کے اوپر جو ہے وہ بنائی گئی ہیں، زبردست ڈیزائننگ، جانور، انسان، اور سبھی کی یہ جو ہے بنائے گئے نقش و نگار۔ اور یہ برتن، یہ چینک چائے وغیرہ پینے کے لیے، اور یہ بول، اور یہ گڑوی، اور اسی طرح یہ لوٹا بھی ہے، شاید لوٹا چائے کی ٹائپ کا۔ یہ بادشاہوں کا کام جو ہے بادشاہوں والے تھے، دور جدید میں تو سب کچھ بدل گیا ہے، اور آگے یہ لکڑی کے اوپر جو ہے نا خوبصورت یہ ڈیزائننگ کی گئی ہے مجسموں کی، اور یہ تبت کے بدھ مت کے، یہ جو ہے نا تبت چائنا کا علاقہ، یہ اس ایریے کے فن پارے ہیں، یعنی جو بھی کاریگر ہوتے تھے وہ مختلف جو ہے اپنے ہنر کے جوہر دکھا دیتے ہیں۔ اور یہ ہے ایک بھگوان، اتنے 4 5 10 بازو والا بھگوان، بڑا طاقتور، زبردست، اور یہ چھوٹے بھگوان نیچے بیٹھے، اور یہ ان کے مجسمے ایک رسم میں کمال ہے ان کاریگروں کا جنہوں نے یہ اتنی محنت کے ساتھ یہ چیزیں تیار کی۔ یہ شاید سری لنکا کا ہے، وہ کیا کہتے ہیں اس کو،
چلو بار جو بھی ہے ذہن میں نام نہیں آ رہا. اور یہ بھی یہ بیل ہاتھی اور پھر یہ آگے مجسمے زبردست. یہ ایک بانسری بھی جا رہا ہے اور دوسرے ویسے کھڑے ہیں. اور یہ ہاتھی کا دانت جو ہے نا اس دروازے پہ استعمال کیا گیا ہے اور دروازہ ہاتھی کے دانت کے ساتھ یہ مزین کیا گیا ہے. اور یہ بھی ہاتھی کا دانت اس میں زیادہ سے زیادہ استعمال کیا گیا ہے. اور یہ بھی ہاتھی کے دانت سے یہ شاخیں بنائی گئی, درخت بنایا گیا, مورتیاں اور چھوٹے چھوٹے برتن ہاتھی کے دانت کے. اور یہ ہاتھی بھی انہی چیزوں سے بنایا گیا. اور یہ مجسمے جو مورتیاں ہیں یہ بھی ہاتھی کے دانت کی. اور یہ کنگے شیشہ ہاتھی کے دانت کا. یہ لو جی گنیش صاحب آ گئے. گنیش واہ بھائی بہت طاقتور یہ ہوگا اس وقت اپنے زمانے میں بھگوان گنیش. یہ ہندو دیوتا ہے. کیسا خوبصورت ڈیزائننگ کی گئی. اور آگے یہ بھی بھگوان ہے, سائڈوں پہ دو پہرے دار بھگوان کے اور ایک بھگوان کے ساتھ بیٹھا ہوا اس کا بچہ. واہ یہ بھی مجسمے ہیں. ایک ایسے سٹائل ہے جیسے بانسی لیڈیز بھی جا رہی ہے کھڑی ہو کے. اور یہ بھی 3-4 لیڈیز کے جس میں خوبصورت بھی کمال ہے بھی کاریگروں کے. اور یہ لکڑی کے اوپر بھی انہوں نے کافی سارے نقش و نگار مجسموں کے بنائے ہوئے ہیں. اور یہ لیڈیز بھگوان ہے. اور یہ جو ہے وہ سادھو ہے غالباً لیڈیز. اور ساتھ یہ جو ہے نا وہ سینٹر میں ایک بال سا ہے جو مانگنے کے لیے آتے ہیں جمعرات کو, اس کے لیے صدا دیتے ہیں. کہ یہ بھی مجسمے, یہ لکڑی کا صندوق اور نیچے پھر لکڑی کے کام پر زبردست نقش و نگار تیار کیے گئے ہیں. اور بھی ہاتھی اور ہاتھی کے اوپر سوار. اور یہ مجسمہ اللہ عالم کس دور کا ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ شاید ٹوٹ گیا. یہ دیوتا کسی کا ہے, یہ دیوتا کا ہی ہے, اسی لیے یہ چراغ ساتھ رکھے ہوئے ہیں. یہ چراغ جلانے کے لیے ساتھ ہی رکھ دیے اس دیوتا کے. آگے یہ بھی گردن کے بغیر. اور یہ چراغ ہے چھوٹا سا جیسے. اور یہ لکڑی کے یہ پھر یہ آگے لکڑی کا مجسمہ بہت محنت کی ہے. یہ جو کمال ہو گیا ابھی ایک لیڈیز اوپر والے مجسمے کو دیکھ رہی ہے. یہ بھی مجسمے یہ دونوں شاید بھگوان میاں بیوی تھے یہ والے. وہ کمال ہے. یہ ہے درگا دیوی. دیکھیے جی ہر مذہب میں ہر ایک کی جو ہے نا وہ ان کی پہچان ہوتی ہے اور ان کا جو ہے نا وہ یقین ہوتا ہے. اسی طرح ہندو مذہب میں بھی ان لوگوں کا ان دیوی دیوتاؤں پر یقین ہے. یہ بھی کرشن کی ایک دوسری تصویر ہے. اور یہ بھی مجسمے خوبصورت نقش و نگار پتھر کے اوپر بنائے گئے. یہ کمال کے کاریگر تھے جو اتنی محنت کرتے تھے. پتہ نہیں کتنے ماہ لگے ہوں گے ایک مجسمہ تیار کرتے ہوئے. اس کی شکل کو شیپ صحیح جو ہے نا اس کے ساتھ میچ کرنا کمال کی بات ہے. اور پھر یہ بھی غالباً ہاں جی آگے یہ ہے ایک بھگوان کا جس کی ایک سائڈ پہ سور جانور ہے, دوسری سائڈ پہ شیر ہے. اور یہ سائڈ سینٹر میں شاید کوئی بھگوان کا مجسمہ. اور یہ بچے جو ہیں اپنے والدین کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں بھائی, میوزیم کی سیر کرنے کے لیے آئے ہیں. کیا ہی بات ہے. تو ناظرین آپ جب بھی کسی
تاریخی مقام پر آئیں یا سیاحتی مقام پر جائیں یا کسی بھی اور دیگر مقام پر جائیں تو کوشش کریں کہ بچے کو ساتھ ساتھ رکھیں۔ یہ ایک بھگوان ہے، یہ پیتل کا بھگوان ہے، یہ اچھا جی، یہ آگے پھر مٹی کے بھگوان اور پتھر کے بھگوان۔ زبردست نقش و نگار، یہ چراغ، اور یہ بھی ایک مجسمہ ہے، اور یہ بھی ایک مجسمہ ڈھول کی جو ہے وہ بجا رہا ہے۔ یہ کانسی اور تانبے کے برتن اور یہ مجسمہ، اور ساتھ ہی طوطا، اور نیچے بھی یہ برتن جو اس وقت لوگ استعمال میں لاتے تھے اور خوبصورتی کے لیے گھروں میں ڈیکوریشن کے طور پر رکھتے تھے۔ اور اسی طرح یہ بھی ایک پلیٹ ہے اور ساتھ یہ مجسمے بنے ہوئے ہیں ڈیکوریشن کی۔ یہ بڑی پلیٹ ہے اور یہ سینٹر میں پتہ نہیں یہ ایک کس کا مجسمہ ہے۔ بہرحال پلیٹ کے اوپر جو ہے نقش و نگار کیے گئے ہیں کمال کے ہیں۔ اور اسی طرح یہ بھی کمال کا ہے، یہ کانسی، پیتل اور تانبے کے یہ بت ہیں۔ واہ، اخیر کاریگر ہوں گے زبردست جنہوں نے یہ کام کیا، بڑی محنت کا کام ہے۔ یہ دیکھیں جی کیسے سانچے میں انہوں نے ڈھالا ہوا ہے اس کو، کیسے ایک ایک جو ہے نا جسم کا حصہ بنایا گیا، آنکھ کیسے، پھر اس کے کان، پھر اس کی ناک، پاؤں، انگلیاں، اس کے بالوں کا سٹائل، کمال کی مہارت ہے یار۔ اس اللہ پاک کے قربان جاؤں جس نے انسانوں کو جو ہے وہ فہم و فراست دی۔ باقی انسان کی اپنی سوچ ہوتی ہے، وہ جس مقصد کے لیے مرضی اس کو جو ہے نا وہ استعمال کر لے، پازیٹیو میں لے جائے، نیگیٹو میں لے جائے۔ تو ہر جو ہے نا انسان وہ اپنے جو ہے وہ ذہن کے مطابق کوئی نہ کوئی چیز بناتا رہتا ہے۔ اسی طرح ہر مذہب میں کوئی نہ کوئی اس کی مذہبی شناخت ہوتی ہے۔ اور یہ بھی ایک مجسمہ جی کمال ہے بھائی، یہ سائڈ پہ ہیں دو مجسمے اور سینٹر میں بڑی مورتی۔ اور اسی طرح یہ بھی چھوٹے چھوٹے تانبے کے بنے ہوئے ایک سینٹر کی، واہ بھائی واہ، اوپر بڑا شیر والا مجسمہ اور نیچے چھوٹا، اور یہ سینٹر میں بڑا چھوٹا ہے باقی سائڈوں پہ۔ اور یہ جو ہے یہ بھی اخیر ہے بھائی، یہ شاید چاروں بھائی ناظرین، زمانہ کے دن لوگ جو ہے اس طرح کے پتھر کے ساتھ اوزار بناتے تھے اور ساتھ اس کو رگڑ کے اس کی نوک وغیرہ تیز کر لیتے تھے، اور اسی طرح بعض کا لکڑی کے ساتھ باندھ کے جانور کو اٹیک کرتے تھے، بعض کا تو ویسے۔ اور یہ آگے اسٹیک ہے، اسٹیک کے آگے پتھر کے انہوں نے تیر سے بنائے ہوئے ہیں جو جانور پر اٹیک کرنے کے لیے، اور یہ پتھر کو تیز کر رہا ہے، اس کو لگا کے نقرے بنا رہا ہے تاکہ اس جانور کو لگے
اس کو اچھی طرح زخمی کر سکے۔ یہ کھال اتارنے کے لیے، اور یہ پتھر کے دور کا جب انسان تھا وہ ایسے ہی پتھر سے اوزار بناتا رہتا تھا، آہستہ آہستہ دیتے جاتے گئے، اور یہ کھال وغیرہ اتارنے کے لیے، چمڑا اتارنے کے لیے، جو جانور کو یہ زخمی کر لیتے تھے، یہ مار دیتے اس کو چمڑے اتارنے کے لیے، اور پھر یہ بھی آگے یہ اوزار کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ کھال اتارے پتھر کے ساتھ ہی، پہلے پتھر سے جانور کو مارا، پھر اس کے بعد اس کی پتھر کے ساتھ ہی اس کی کھال اتاری۔ اور یہ جو اسٹکیں نظر آ رہی ہیں، اس کے آگے دو چھوٹے چھوٹے نوکے ہیں، وہ دراصل پتھر کی بنی ہیں، اور یہ بھی پتھر کے اوزار۔ یہ اب آدمی پتھر کو پتھر سے رگڑ کر اس کو تیز کر رہا ہے اور اوزار بنا رہا ہے۔ یہ کلہاڑی، پتھر کی کلہاڑی، یعنی کسی جانور کو مارنے کے لیے، یا یہ بھی پتھر کا تھوڑا، اور اسی طرح پتھر سے ہی انسانوں نے بہت سارے کام لیے۔ آگے یہ جانور کی کھال اتار رہا ہے اور مرے ہوئے باراخیے کو، اس کا گوشت نکال رہا ہے۔ اور یہ برتن آگے مٹی کے چھوٹے اور بڑے، اور یہ موہنجو داڑو کے جو ہیں کھنڈرات، وہاں سے یہ والے برتن نکلے ہیں۔ اس وقت کے لوگ بڑے برتن بھی استعمال کرتے، چھوٹے بھی، اور یہ ٹھیکری ہیں کچھ جو موہنجو داڑو کے کھنڈرات سے نکلی ہیں۔ اور یہ والی جو ہے یہ کوٹ دیجی سندھ میں ہے، ایک کوٹ، وہاں سے بہت بڑا قلعہ ہے، وہاں سے یہ چیزیں نکلی تو انہوں نے لاہور میوزیم کو گفٹ کر دی۔ اور یہ ہیں وہ تیر کے آگے لگانے کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے، اس کے جو ہے نا وہ نوک، اب تو لوہے کی چلتی ہے، لیکن پہلے پتھر کی بنا کے کسی جانور کو زخمی کرتے تھے، یا کسی پہ اٹیک کرنا ہو تو اس کی پتھر کی بنا کے۔ اور یہ بھی پتھر کے دور کی یہ اوزار ہیں، اور یہ موہنجو داڑو سے نکلے، جب موہنجو داڑو کی کھدائی کی گئی اس وقت یہ اوزار وہاں سے برآمد ہوئے تھے۔ اور یہ ٹھیکری ہیں اس دور کے کمال کے کاریگر تھے، اور یہ ہے بیل گاڑی، اور یہ ہے تعمیراتی اشیاء جو بنائی جاتی تھی، اور اس طرح کے ان کے نقشے، سیدھی گلیاں، اور یہ اینٹیں فل سائز، اور یہ بھی سوراخ والی اینٹیں بھی، اور بریک اینٹیں اور بڑی اینٹیں۔ آگے جی مختلف اوزار کی، برتنوں کی جو ہے وہ شیپ، اور یہ سرہیا گلدان ہے، اور یہ ڈھانچہ انسانی، اور اسی طرح اپنے گھر میں بیچارہ قربان ہو گیا۔ اور یہ اسی طرح یہ بھی ہے، یہ گلے میں ڈالنے کے لیے ہار ایسا بنایا ہوا ہے، اور یہ چھوٹے چھوٹے کھلونے، اور یہ جو ہے یہ بھی برتن ہے، یہ جو ہڑپا سے نکالے گئے مٹی کے، اور پھر سراہی، اور یہ اس طرح چھوٹے چھوٹے کھلونے بچوں کے لیے، آخر ان کے بھی بچے تھے نا، وہ بھی بچوں کو دل بہلانے کے لیے کوئی نہ کوئی کھلونے وغیرہ بناتے رہتے تھے۔ تو ناظرین، امید ہے ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، تو اگر پسند آئی ہے تو بیل آئیکن کو پریس کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ابھی اسی ویڈیو کا ایک اور پارٹ ہے، آپ سے التماس ہے کہ وہ پارٹ ضرور دیکھیں، اس میں بہت سی نایاب چیزیں ہیں جو کہ آپ کے دیکھنے کے لیے ہم نے ریکارڈ کی ہیں۔